وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ایک بھائی سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا اس آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 یوں ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کے معاملے میں بخیل واقع نہیں ہوئے۔ تو اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی دین اللہ نے آپ کو دیا، جو بھی شریعت اللہ نے آپ کے اوپر نازل کی، جو بھی اللہ نے اپنا کلام آپ پہ نازل کیا، جو بھی باتیں اللہ نے آپ کو بتائیں، وہ آپ نے اپنی امت کو بتا دیں اور ان میں کوئی کنجوسی نہیں کی۔ مثال کے طور پہ جنت، یہ ہمارے لیے غیبی چیز ہے، ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمیں کس کے ذریعے اس کا علم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ جہنم غیبی چیز ہے، ہم نے نہیں دیکھی، اس کا علم ہمیں آپ کے ذریعے ہوا۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں غیبی امور ہیں جن کا علم ہمیں آپ کے ذریعے ہوا۔ فرشتے موجود ہیں، ان میں سے کوئی جبریل ہیں، کوئی میکائیل ہیں، اور کسی کا کوئی اور نام ہے، اور کسی کی کیا ڈیوٹی ہے، کسی کی کیا ڈیوٹی ہے۔ یہ سب غیبی باتیں ہیں اور یہ آپ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ روز قیامت لوگوں کو جہنم کے اوپر پل سے گزرنا پڑے گا، لوگوں کو اعمال نامے دیے جائیں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ اور کائنات کا آغاز کیسے ہوا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، یہ ساری وہ غیبی باتیں ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ آپ غیبی امور کے معاملے میں بخیل واقع نہیں ہوئے، جو غیبی باتیں آپ کو بتائی گئیں آپ نے امت کو بتا دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر غیبی چیز آپ کو معلوم تھی، ہر غیبی بات آپ جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلق طور پہ عالم الغیب کہا جائے، یہ مطلب غلط ہوگا۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ نمل آیت نمبر 65، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آسمان والوں میں زمین والوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ تو قرآن حکیم میں علم الغیب کے تعلق سے عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ آسمان والوں میں زمین والوں میں کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو کئی غیبی باتیں بتائی ہیں، غیب کا کل علم نہیں دیا۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جو غیبی باتیں بتائی گئی ہیں، جو علم دیا گیا ہے، وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہم السلام کے کل علم کی نسبت شاید اتنی بھی نہ ہو جتنی ایک قطرے کی سمندر کے پانی کے سامنے ہوتی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ جناب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان دونوں کے سامنے ایک چڑیا آئی، اس نے سمندر میں سے پانی لیا، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اس کے پانی لینے سے جیسے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، ایسے ہی وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور مجھے دیا ہے، اس علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ ہمارے اور تمہارے علم کی اللہ کے سامنے یہی مثال ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔